جی ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئیے بات کرتے ہیں ارطغرل کے بارے میں، جس کے 5 سیزن اور اس کے بعد عثمان کرولوش کا سیزن جاری ہے۔ کسے معلوم تھا کہ یہ ٹی وی شو ہمارے 14 طبق روشن کر دے گا، جیسا کہ اسلامی دنیا ارطغرل اور عثمان کی دیوانی ہو چکی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تاریخ حقیقت سے آپ کو روشناس کرایا جائے، اگرچہ ارطغرل کے اداکاروں کی زندگی کے بارے میں ساری معلومات سیریز میں نہیں دکھائی گئی، اس لیے میں نے ذرائع سے معلومات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں شیئر کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک کر کے ارطغرل کی اور اس کے خاندان اور اس کے سپاہیوں کا جائزہ لیتے ہیں، جو کہ اس کے شانہ بشانہ ساری جنگوں میں لڑتے رہے، اور عورتوں نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں ارطغرل کی اور اس کے سارے سپاہیوں کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات و واقعات۔ ارطغرل عثمان کا باپ، جس ہمیشہ اپنے باپ سلیمان شاہ کو اپنی حکمت مندی اور دانش مندی سے قائل کر لیتا تھا، وہ بہت سارے مشکل مرحلوں میں اور جنگوں میں اپنی دانش مندی سے دشمنوں کو شکست فاش کرتا تھا۔ جب اس کے بھائی گلدارو کو قبیلے کی سربراہی ملی تو ارطغرل نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور چند لوگوں کے ساتھ بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کر گیا اور سوگت کو اپنی رہائش گاہ کے لیے چنا۔ جب سلطان علاء الدین کو زہر دیا گیا، جو کہ سلطان سعد الدین کوپیک، جو سلطنت سلجوق کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس کے بعد سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی اور منگولوں کے زیر سلطنت چلی گئی، اور ارطغرل کے اس کے بعد ارطغرل نے اپنی ریاست بنانے کا فیصلہ کیا، جو کہ اسلام کے نام پہ بنے۔ ارطغرل کے حلیمہ سے 3 بیٹے ہوئے، گندوز، ساچی اور عثمان۔ ارطغرل کا حلیمہ کے ساتھ پیار بہت زیادہ بے مثال تھا۔ ارطغرل کی زندگی کے آخری 10 سال بہت سادہ گزرے۔ اس دوران اپنی تمام ذمہ داریاں انہوں نے عثمان کے سپرد کر دی تھیں۔ ارطغرل وہ شخص تھا جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ، جو کہ 600 سال تک قائم رہی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور عثمان نے بعد میں اپنے باپ کا خواب پورا کیا۔ ارطغرل کو زندگی میں جنگوں کے دوران جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، انہوں نے ثابت قدمی سے ان کو برداشت کیا اور ہر جنگ میں جیتتے رہے اور غالب۔ گلدادو اور سنگتیکن، جو کہ ارطغرل کے بھائی تھے، جنہوں نے ارطغرل کے راستے کی سپورٹ نہیں کی تھی، ان کی زندگی اتنی ریمارکیبل نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب منگولوں نے ان کے قبیلے کو روندا تھا اور تباہ کر دیا تھا، تب گلدارو بہت ڈر گیا تھا اور امن معاہدہ چاہتا تھا، لیکن ارطغرل جانتا تھا کہ منگول کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ہجرت کے راستے کو اس نے چنا اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر سوگت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دھندار بے، جو کہ بہت بڑا جنگجو تھا اور ارطغرل کے شانہ بشانہ قبیلے کے ساتھ رہا، لیکن تاریخ میں اسے ایک نہایت ہی کمزور شخص کے نام سے پیش کیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی تھی، جیسا کہ منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سلاطین کی بات مان کر حانلی بازار کو بیچنے لگا تھا۔ دھندار بے نے عثمان کے خلاف جا کر منگولوں کا ساتھ دیا، بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس سے گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ منگولوں نے اس کے بیٹے کو، جس کا نام باتور تھا، اس کو شہید کر گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی، جو کہ آئیگل کے نام سے مشہور تھی، وہ پاگل ہو گئی تھی اور اسے ایک ڈاکٹر کے علاج کے لیے بھیجا گیا، جو ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن اس نے وہ ایک غدار کے نام پہ مشہور تھا، اور اس نے غداری قبیلے میں آ کر بہت بڑی غداری کی تھی اور عثمان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ ترگت ایک ایسا جنگجو تھا جس سے ترکی کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ایک ایسا بہادر جس نے ساری زندگی ارطغرل کے مشن کے لیے قربان کر رکھی تھی اور بہت ہی قابل و ذہین سپاہی تھا۔ ترگت کی عمر کافی لمبی تھی اور وہ 125 سال تک زندہ رہا، اور ایک لڑائی میں، جو کہ عثمان کے ساتھ لڑائی لڑے تھے، اس میں کلاڑے لیے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترگت نے عثمان کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور جب خلافت عثمانیہ بن گئی تھی تو ترگت کو گورنر جیسے بڑے عہدے سے نوازا گیا تھا۔ ترگت جیسا لمبا قد اور دلیر جنگجو شاید ہی تاریخ میں کوئی ہو۔ انہوں نے منگولوں کے ساتھ بھی بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، اور اپنے کلاڑے کے ساتھ ہر ایک دشمن کو شکست دی اور انہیں شکست فاش کر کے جہنم رسید کیا تھا۔ بامسی بیرک بہت بڑا لیجنڈری ہیرو تھا، ایک عظیم جنگجو اور ایک مزاحی آدمی تھا۔ بامسی نے بازنطینی قید خانے میں 16 سال گزارے تھے، اور قلعے کی شہزادی سے پیار ہونے کے بعد، جس نے بعد میں بامسی کی آزادی میں بھی مدد کی تھی۔ بامسی کی وفات کا ذکر بہت کم ملتا ہے کہ کب فوت ہوئے، لیکن بامسی نے عثمان کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور فاتح لوٹتے رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابن العربی بہت بڑے عالم و اسلام کے ستون تھے اور روحانی استاد تھے۔ ابن العربی
1565 موریسیا اندلس جو کہ اسپین میں واقع ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. ان کی لکھی کتابوں نے اسلامی اور عیسائی دنیا میں بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں. ارطغرل غازی کے دل میں ابن العربی کی بہت زیادہ اہمیت تھی. وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے. ان کی وفات 75 سال کی عمر میں ہوئی. 1240 کو ان کی وفات کے بعد ارطغرل غازی نے ان کے فریضے کو جاری رکھا. تو بات کرتے ہیں حلیمہ سلطان کی جو کہ سلجوق شہزادی تھی. اپنی زندگی اپنے شوہر ارطغرل کے لیے وقف کر رکھی تھی. حلیمہ سلطان نے اپنی شاہانہ محل کی زندگی ترک کر کے ارطغرل کے ساتھ قبیلہ میں رہنے کو ترجیح دی. حلیمہ سلطان کی وفات عثمان کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی. ان کے 3 بیٹے تھے، قندوز، سوچی اور عثمان. اور عثمان وہی جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی. اس میں ارطغرل ڈرامہ میں اسرا بلجیک نے حلیمہ کے کردار کو بڑے اچھے طریقے سے بڑی بخوبی نبھایا ہے. خاتون نے ایک لمبی عمر گزاری. ارطغرل کے ساتھ ہجرت کر کے وہ سوگت آ گئی تھی اور وہ بہت ہی ہوشیار اور بہادر خاتون تھی. سلمان شاہ کی وفات کے بعد انہوں نے قبیلے کی سرداری سنبھالی اور قبیلے میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی. سب لوگ ان کو ماں کہتے تھے. یہ واضح نہیں ہے کہ گلدارو کو انہوں نے جنم دیا تھا یا انہوں نے ان کو گود لیا تھا، لیکن انہوں نے گلدارو کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی تھی اور باقی فیملی کی سب کی پرورش اچھے طریقے سے کی تھی. اچھا، بہت زیادہ اثر و رسوخ اور رکھ رکھاؤ والا سردار تھا. اس کے 4 بیٹے تھے اور دریا کنارے ان کی وفات ہوئی. اس کی قبر وہاں پہ تعمیر کی گئی تھی جو کہ اب شام کا علاقہ ہے، لیکن ابھی ترکی کی اس پر حکومت ہے. حالیہ ISIS کی کارروائیوں کے دوران مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا اور اس لیے ترکیوں نے قبر مبارک کو وہاں سے موو کر کے ترکی میں دوبارہ ان کی قبر کو بنایا گیا ہے جو کہ ابھی ترکی میں ہی واقع ہے. ذکر کرتے ہیں کیسے کردار کا جس کی غداری ارطغرل کے 3 سیزن تک پھیلی ہوئی ہے. تاریخ میں ساتین کو کبھی بھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا گیا. ساتین کی دلچسپی صرف اور صرف اپنی ریاست بنانے سلطانی کا خواب دیکھنے میں تھی. اس نے بڑی چالاکی سے سلطان علاء الدین کو زہر دیا اور غیاث الدین کو ایسے سلطان بنایا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ساتین کو پیک کو محل کی دیوار کے ساتھ لٹکا کر اسے وہاں پہ پھانسی دے دی گئی تھی. آرتک ارطغرل کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں آرتک بے سلجوق سلطنت کا 11ویں صدی کا ایک کمانڈر تھا اور بعد میں سلجوق سلطنت کے اسے فلسطین کا گورنر بنا دیا. ارطغرل سیریز میں آرتک بے کو ایک طبیب دکھایا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک جنگجو تھا جس نے سلجوکیوں کے لیے بہت ساری خونی جنگیں لڑی تھی. یہ ایک جرنیل تھا جو 1085 سے لے کر 1091 تک یروشلم کا گورنر تھا. اسی دوران آرتک بے اپنا زیادہ وقت مسجد اقصی میں گزارا کرتا تھا. آرتک بے نے اناطولیہ کی فتح میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا.